حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ چلاتے تھے، آپ نے اس کے لیے کچھ گھر لے کر وقف کیے ہوئے تھے، اور کچھ جو عمرہ رہوسا آتے تھے اور وہ آپ کی نظر کرتے تھے تو آپ اس سے مکان لے لیتے تھے، زمینیں لیتے تھے اور اس کو وقف کر دیتے تھے۔ کائے کے لیے؟ مدرسے کے لیے۔ تو اس کی آمدنی مدرسے سے آتی رہتی، مدرسہ چلتا تھا، کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں یار تم روٹی وہاں ڈال دے آٹے کی بوری۔ بزرگوں نے اس ترتیب سے اپنے ترتیبیں چلائیں تاکہ کسی کے آگے، دیکھو جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو محتاج ہو جاؤ گے، پھر تمہیں اس کی رات دن سننی بھی پڑے گی کچھ۔ تو جو بزرگ یہ نہیں کر سکتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی دو چار کو درس دے دو بس بہت ہے۔ محتاجگی اتنی بری چیز ہے، محتاجگی اتنی بری چیز ہے۔ آج کالج اسکول بڑے بڑے چل رہے ہیں، گورنمنٹ سرپرستی کر رہی ہے۔ کیوں گورنمنٹ سرپرستی کر رہی ہے؟ اس لیے کہ وہاں اغیار کی تعلیم ہے، وہاں ان کے آقاؤں کی تعلیم ہے۔ مدرسوں کو کیوں نہیں کر رہی؟ کہ یہ غیر کی تعلیم ہے، ان کے آقا نہیں ہیں۔ تو بیچارے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی مدد آپ کے تحت کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ بیچارے کسی سے مانگ کے کریں، چاہے خود محنت کر کے کریں، چاہے جیسے بھی کوشش کر کے کریں، پھر وہ اس کو چلاتے ہیں۔ اب وہ اپنی طاقت کے مطابق چلا رہے ہیں نا اس کو، پھر تو مفلوق الحال ہے۔ اور وہ ہاتھ کس پہ رکھتے ہیں؟ یہ بھی بات ہے، وہ مدد بھی کرتے ہیں اور ایسی مدد کرتے ہیں کہ شایان شان ہوتا ہے پھر معاملہ بس۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ فتنہ کیا ڈالو گے؟ کوئی نیا فتنہ تمہارے پاس ہے تو لاؤ، پیش کرو اور پیسے لے لو تو کرو، پھیلاؤ اس فتنے کو۔ اللہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو بات یہی ہے، آج ہماری سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مسجد سے چندہ لینے والا آئے، پھر بھی نخرے کر کے 10 روپے دیتے، یار ابھی تو وہ بھی آیا تھا ابھی تو بھی آ گیا۔ ورنہ ہمارا فرض ہے یہ، اور یہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں وہ اسی مسجد کا وسیلہ ہے، اور اسی مدرسے، اسی مسجد، اسی قرآن پڑھنے والوں کا صدقہ ہے جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں۔ ہمیں خود جا کر اپنی آمدنی کا 1%، 0.5% جو بھی ہماری حسب توفیق ہو، ہم 100 روپے جا کے ہی خود جمع کرا دیں، جا کے کہ بھئی یہ ہماری طرف سے رکھو، یہ لو، یہ جمع کر لو یہاں پر۔ ہمیں خود چاہیے اپنی ایک آمدنی کا حصہ مختص کریں ہم، تاکہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنی دین کو، زندگی کو وقف کیا ہوا ہے، وہ اس لیے دین کا علم حاصل نہیں کر رہے کہ کل ہم بھوکے مریں گے یا روٹی ملے گی، یا اس سے ہمیں دنیا حاصل ہوگی۔ آج ایک مولوی کی تنخواہ کتنی ہے بیچارے کی؟ اب تک 10 سے آگے نہیں بڑھا، 10-12 سے آگے، 10-12 ہزار میں بتا دو، کوئی بتا دے کہ وہ اپنے گھر کا پورا کر سکتا ہے 10-12 ہزار میں؟ گاؤں دیہات میں تو اس سے بھی ہیں؟ گورنمنٹ کی ایک چپراسی کی تنخواہ کتنی ہے؟ یا ایک پرائیویٹ چپراسی کی تنخواہ کتنی ہے؟ ایک مزدور کی مزدوری کتنی ہے؟ تو یار تم نے اس کو مزدور کے قابل بھی نہیں سمجھا ہوا ہے، اس کو اس کے برابر بھی نہیں سمجھا ہوا ہے۔ پھر تم کہتے ہو کہ یہ دین کیسے وہ پھیلے گا، یا دین، مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اسی لیے تو ذلیل ہو رہے ہیں کہ اپنے رہبر اور رہنماؤں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ اور جو قوم اپنے رہبر اور رہنماؤں کی تذلیل کرتی ہیں وہ برباد ہوتی ہیں۔ پھر آج ایک فنکشن کرا رہا ہو، بھائی آپ فنکشن کرا رہے ہیں، چلو بھائی بڑے بڑے اداکار آئیں گے، سب ناچیں گے گائیں گے، تم کو کہ آپ 5,000 میری طرف سے ملے لیکن ٹکٹ آگے کا دے ہو۔
تو یہ نعمت ہے جو تمہیں تھوڑی بہت جو بھی کچھ ملی ہوئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے۔ اگر قرآن نہیں پڑھا جائے گا دنیا میں تو یہ دنیا قائم نہیں رہے گی، یہ اسی کی برکت سے قائم ہے۔ آفتیں بلایات اترتی ہیں مگر جب اللہ اکبر کی آواز سنتے ہیں واپس ہو جاتی ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنی آفتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر کو تو دو گے، اگر یہ بلے اتر جائیں۔ یہ وائرس پھیلا ہے، پوری دنیا لپیٹ میں ہے نا۔ بتاؤ سب سے زیادہ اموات کہاں ہوئی ہیں؟ یورپ امریکہ میں ہی ہوئی ہے۔ پاکستان بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، ترکی بھی ہے، ایران بھی ہے، ہوئی ہیں یہاں بھی، مگر کیا ریشو ہے ان کا؟ ان کے اگر ایک ملک کا کسی کا لگا لیا جائے تو ہمارے سارے ملکوں کا بھی لگا لو تو اتنا نہیں ہوگا۔ کل لندن میں 1000 لوگ مرے ہیں، مرید بتا رہا تھا۔ کیوں؟ یہی اللہ اکبر کی آواز ہے، اور یہی قرآن پڑھنے کی برکتیں ہیں کہ اللہ اس میں نرمی کر دیتا ہے۔ تو بات یہی ہے، پھر مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں، مسلمان کہیں کہ بھئی ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟